کہ اگر آپ دیکھو خدا نے جتنے بھی سبزی خور حیوان ہیں ان سب کے دانت کو کیا بنایا ہے؟ فلیٹ بنایا ہے، نوکیلا دانت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے گوشت کھانا نہیں ہے، ان کو نوک دی نہیں ہے۔ لیکن شیر کو دیکھے گا اس کے سارے دانت کیا ہیں؟ نوکیلے ہیں، کیونکہ اس نے کیا کھانا ہے؟ گوشت کھانا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے دانتوں کو دیکھتا ہے تو نوک بھی دی ہے، فلیٹ بھی دیا ہے، مطلب اس نے سبزی بھی کھانی ہے، اس نے گوشت بھی کھانا ہے۔ تو جو چیز خدا مجھے دے رہا ہے، جس چیز کی میرے اندر، اگر میرے اندر ہے میں سبزی کھاؤں تو اس سبزی کا میرے بدن کے ساتھ مس میچ ہونا نہیں بنتا، اس کا میچ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح آئی فون کا موبائل ہے، اینڈرائڈ کا موبائل ہے، اب آپ اس کا چارجر اس میں تو نہیں لگا سکتے۔ آئی فون کی نیڈ ہے کہ مجھے چارج کیا جائے، اور آپ اینڈرائڈ کا چارجر لگاؤ تو وہ چارج نہیں ہوگا۔ اینڈرائڈ کی نیڈ ہے کہ مجھے بھی چارج کیا جائے، آپ اس میں آئی فون کا لگاؤ گے تو نہیں ہوگا۔ مطلب جو اس کی نیڈ ہے وہی اسے دیا جائے، تب یہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ چارج ہوتا ہے۔ انسان کو سبزی کی خواہش ہے، اللہ سبزی بناتا ہے، اس سبزی کا میرے بدن کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے۔ انسان کو گوشت کی خواہش ہے، انسان گوشت کھائے گا، اس گوشت کو میرے معدے کے ساتھ میچ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ تو نہیں ایک بندے کو بھوک لگی میں کہوں ٹیشو پیپر کھا لے، کاغذ کھا لے، کہے گا مولانا یہ مس میچ ہے، کھاؤں گا تو پیٹ بھی خراب ہو جائے گا، نہ ذائقہ ملے گا، نہ مزہ آئے گا، طبیعت کیا ہو جائے گی؟ بگڑ جائے گی۔ جس انسان کو بھوک لگتی ہے، آج تک آپ نے نہیں دیکھا کوئی بندہ مٹی کھائے، آج تک نہیں دیکھا کوئی انسان پتے کھائے، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی ایسی چیز کھائے جو اس کے بدن کے ساتھ کیا ہے؟ مس میچ ہے۔ لیکن جس کے بدن کے ساتھ جو نیڈ میچ ہوتی ہے اسی چیز کے لیے بنی ہے۔ تو دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ کہ انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے اس کا عالم باہر میں ہونا بہت ضروری ہے، اور جس کی طلب کر رہا ہے اس کے بدن کے ساتھ اس کا میچ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اپنی خواہشوں کی طرف۔ آپ نے آم مانگا، کھا لیا، مزہ آ گیا۔ آپ کو پیاس لگی، پانی پیا، بدن کے ساتھ میچ ہوا، مزہ آ گیا۔ آپ کو کھانے کی ضرورت تھی، کبھی دال کھا لی، کبھی کڑھائی کھا لی، کبھی بریانی کھا لی، ساری چیزیں بدن کے ساتھ کیا ہو رہی ہیں؟ میچ ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک خواہش ہر انسان کے وجود میں ہے۔ کبھی سوچا وہ خواہش کیا ہے؟ کہ انسان کو جو بھی چاہیے بہت چاہیے، انسان کو جو بھی چاہیے بہت چاہیے۔ اسے پتا ہے کہ میں 60 سال زندگی دنیا میں جیوں گا، اور 60 سال کے لیے مثلا مجھے 60 کروڑ دیے جائیں بہت زیادہ ہیں، لیکن جب 60 کروڑ مل جاتے ہیں پھر بھی کہتا ہے حل من مزید۔ ہاں، کبھی یہ سوچا ہے آپ نے؟ اچھا، یہ اس کے بس میں بھی نہیں ہے، ہر انسان ایسا ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی ہو تو ایسا نہیں ہے، نہیں، ہر آدمی ایسا ہے۔ جتنا ملے کہے گا حل من مزید، حل من مزید، اور زیادہ ملے، اور زیادہ ملے۔ ہر شے میں یہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ دنیا کے 200 امیر ترین لوگوں کی لسٹ نکالیں، جو لسٹ کے پہلے نمبر پر ہے، اس سے بھی پوچھو گے کہ بھائی آپ کے پاس اتنا ہے، اب کاروبار بند کر دو، کہے گا نہیں، اور زیادہ چاہیے۔ اب میں نے کہا کہ انسان ڈیمانڈ اس چیز کی کرے جو اس کے بدن کے ساتھ ملتی ہو۔ میں سبزی مانگ رہا ہوں، میرے بدن کی نیڈ ہے۔ میں گوشت مانگ رہا ہوں، میرے بدن کی نیڈ ہے۔ میں پانی مانگ رہا ہوں، میرے بدن کی نیڈ ہے۔ مجھے بھوک لگی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مثلا شیشے لے کر آؤ میں کھا جاؤں۔ ہاں، میں اس چیز کی ڈیمانڈ کروں گا جو میرے بدن کے ساتھ میچ ہو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کا وجود ایسا کیوں ہے؟ اسے حسن چاہیے تو بے تحاشا، مال چاہیے تو بے تحاشا، شہرت چاہیے تو بے تحاشا، گھر چاہیے تو سب سے بڑا، طاقت چاہیے تو سب سے زیادہ، پاور چاہیے تو سب سے زیادہ۔ یہ واقعاً جو آج آپ کے ملک میں جنگ چل رہی ہے، پاور کی جنگ، کتنا بھی انسان کو پاور دیا جائے کہے گا اور زیادہ چاہیے۔ امریکہ خود کو سپر پاور بولتا ہے، لیکن واللہ اگر پوری دنیا بھی اسے دی جائے کہے گا مریخ بھی چاہیے، عطارد بھی چاہیے، چاند پر کی حکومت کرنا۔ مطلب یہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اسے ہر چیز بے تحاشا چاہیے۔ چھوٹی سی دلیل دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ نے کہا مولانا کوئی ایسا شہر بتائیے جو دنیا کا حسین ترین شہر ہو۔ ہم نے کہا کشمیر چلے جائیے،
کشمیر جا کر آئے، دیکھ کر آئے، گھوم کر آئے، کا بہت مزہ آیا۔ اگلے سال مولانا اس سے بھی زیادہ کوئی حسین جگہ ہے؟ کسی نے کہا سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، ٹکٹ پکڑی اور چلا گیا، گھوما پھرا، مزہ لیا، پیٹ بھر گیا، واپس آیا۔ نیکسٹ ایئر کیا مولانا اس سے بھی زیادہ کوئی حسین جگہ ہے؟ میں اسے دنیا کے حسین ترین نقطے پہ بھی بھیج دوں نا، اس کے بعد بھی کہے گا اس سے زیادہ کوئی حسین ہے۔ مطلب یہ ایک ایسے حسن کی تلاش میں ہے جو انلیمیٹڈ ہو، یہ ایسے پاور کی تلاش میں ہے جو انلیمیٹڈ ہو، یہ ایسی دولت کی تلاش میں ہے جو انلیمیٹڈ ہو، یہ ایسی طاقت کی تلاش میں ہے جو انلیمیٹڈ ہو، یہ ایسی شہرت کی تلاش میں ہے جو انلیمیٹڈ ہو۔ کبھی آپ نے سوچا یہ ہماری فطرت میں کہاں سے آتا ہے؟ بھائی گاڑی ایسی ہو جو کسی کے پاس نہ ہو، کہاں سے نیچر آتی ہے؟ کپڑے ایسے پہنوں جو کوئی نہ پہنے۔ مطلب میں ہر چیز میں یونیکنیس کو پسند کرتا ہوں، انوکھی چیزیں ہوں جو کسی کے پاس نہ ہو، ایسا حسن جو کسی کے پاس نہ ہو، ایسی دولت جو کسی کے پاس نہ ہو، ایسی شہرت جو کسی کے پاس نہ ہو۔ اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے اس چیز کا میرے جسم کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے۔ مثلا پانی کے گلاس کا تصور کیجئے، اس میں جگہ ہے آدھے لیٹر کی، لیکن بندہ کہے کہ مجھے 100 لیٹر چاہیے، تو آپ کہو کہ بندہ بے وقوف ہے، جگہ آدھے لیٹر کی ہے، طلب 100 لیٹر کی کر رہا ہے۔ جسم محدود ہے لیکن جس کی طلب کر رہا ہے وہ لامحدود ہے۔ کبھی سوچا کہ جسم کو محدود کھانے کی ضرورت ہے لیکن یہ گوداموں کے گودام اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے، جسم کو محدود پیسے کی ضرورت ہے لیکن یہ لامحدود مال چاہتا ہے۔ آنکھیں اگر حسین منظر کو دیکھیں تو بھر جاتی ہیں لیکن حل من مزید، حل من مزید کے نعرے لگاتا ہے۔ کتنے فیٹ کا جسم ہے، کتنا پیٹ ہے انسان کا، اس کو تھوڑا پیسہ بھی دیا جائے تو کافی ہے، اس کو تھوڑا کھانا بھی دیا جائے تو بھر جاتا ہے۔ بندہ جب ہوٹل پہ جاتا ہے کہتے سارا مینیو لاؤ، سارا کھانا چاہتا ہوں، لیکن کھانے کے بعد کچھ اور لائیں، کہتے نہیں بہت ہو گیا، اب تو دل ہی نہیں کرتا کچھ کھانے کا۔ تو یہ دل کا نہ کرنا بتاتا ہے کہ جسم کیا ہے، محدود ہے، اور خواہش بتاتی ہے کہ لامحدود ہے۔ تو دلیل عقل یہ ہے کہ اگر میں لامحدود کی خواہش کر رہا ہوں تو پتا چلا یہ خواہش جسم کی نہیں ہے، کیونکہ جسم محدود ہے۔ جو لامحدود کی خواہش کر رہا ہے اس کا لامحدود ہونا ضروری ہے۔